بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاخیر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں مفتی جماعت سرمایہ اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت ابو الحسن مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزت معاب علماء کرام، قرائے اعظام اور نوجوان بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی مکرم رسول اکرم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع الموحدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوامر اور نواہی کا پابند بنایا ہے۔ جس کام کے کرنے کا آپ نے ہمیں امر دیا ہم نے وہ کام کرنا ہے، اور جس کام سے آپ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت اور فرما برداری ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ دعوت اہل حدیث کے حوالے سے پنجابی میں خطاب سماعت کر رہے تھے، تو اہل الحدیث کے تمام عقائد اور اعمال، ان کی اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے۔ دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کی وحی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں
کئی انداز سے یہ بات مختلف مواقع پر ذکر فرمائی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ تو یہ قرآن کی دو بڑی واضح آیتیں ہیں جن میں اللہ نے کتاب اور حکمت ان کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں، دوسری کتاب کتاب الام میں، تیسری کتاب احکام القرآن جو امام بہقی علیہ رحمہ نے جمع فرمائی ہے، ان تینوں کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے کہ کتاب کے ساتھ جو الحکمہ کا تذکرہ آیا ہے تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں مدینہ کی سرزمین پر بسنے والے لوگ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہی بیان کرتے تھے۔ راس المفسرین امام محمد بن جریر بن یزید الطبری نے تفسیر طبری میں، امام ابن الجوزی نے تفسیر زاد المسیر میں، اور علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور علامہ سیوطی نے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر امام قتادہ سے نقل کرتے ہوئے اور ان سے پہلے امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی نے تفسیر عبد الرزاق میں الحکمہ کا معنی السنہ لکھا ہے۔ جتنے کبار مفسرین اور محدثین آئے ہیں انہوں نے کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہی بیان کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کتاب اور سنت یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ٹوٹل جو 97 کتب مرتب کی ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب کا نام کتاب و بدء الوحی ہے، جس میں وحی کے متعلقہ احکام ذکر کیے، اور پہلا باب اس کتاب میں جو ذکر فرمایا امام بخاری نے اس باب کی ابتدا جس آیت کریمہ سے کی ہے آپ ذرا اس کے اوپر غور فرمائیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اب قرآن حکیم سے معلوم کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء رسل آئے ان انبیاء رسل کی طرف اللہ نے کیا صرف کتب اور صحائف ہی وحی کیے تھے یا کتابوں اور صحیفوں کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے کوئی وحی نازل کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سورہ طٰہٰ اور دیگر سورتوں میں دیکھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم مدین میں کچھ عرصہ رہے، وہاں ان کی شادی ہوئی،
پھر وقت جو طے تھا وہ گزار کر وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے، اور راستے میں ایک مقام پر سردی کا موسم تھا، آگ سینکنے کی حاجت اور ضرورت محسوس کی، اور اپنی بیوی سے کہا وقال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، بیوی سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں تمہارے پاس آگ کی کوئی چنگاری یا آگ پر اطلاع پا کے آتا ہوں۔ اپنی بیوی کو ایک مقام پر ٹھہرایا، آگ لینے کی خاطر ایک طرف گئے، پھر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ اے میرے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو، تم پاک وادی طوا کے اوپر ہو۔ پھر اللہ نے آپ سے کہا انا اخترتک فاستمع لما یوحی، انا اخترتک، موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو نبوت ہے اس کا انتخاب اللہ رب العالمین خود کرتا ہے، انسانوں کا انتخاب نہیں ہے یہ، نہ ہی کوئی عبادت اور ریاضت کر کر کے نبوت کے مرتبے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ جیسے مرزا قادیانی کہتے کہ میں اطاعت اور اتباع کر کر کے نبی بن گیا، میں ذلی یا بروزی نبی ہوں۔ نبوت ایسا منصب نہیں ہے، نبوت وہ منصب اور مقام ہے جو اللہ خود اپنے بندوں میں سے چناؤ کر کے جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول منتخب کرتا ہے۔ انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، فاستمع لما یوحی، موسیٰ جو وحی کی جا رہی ہے اس وحی کو کان لگا کر غور سے سن۔ کیا اللہ پاک نے وحی کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور کلام بھی ایسا جو سنا جاتا ہے۔ فاستمع لما یوحی، اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے اللہ کلام نہیں کرتا، لفظی کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام نفسی ہے، اللہ گفتگو نہیں کرتا۔ یہ بھی عقیدے کی بحث میں ایک بڑی اہم ترین بات ہے۔ بہرحال فاستمع لما یوحی، غور سے سن جو وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ نے وحی میں اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ تو یہ وحی دی، آگے قیامت کی آمد کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دو، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 2 دعائیں مانگ لی، ایک اپنی ذات کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری والی دعا، اور دوسری دعا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ آگے جا کر اگلی آیات میں، پہلے یہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا اذهب، اگلی آیات میں فرما اذهبا، دونوں بھائی جاؤ، جا کر فرعون کو دعوت دو، میری آیات لے جاؤ، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، اور دعوت کا انداز سکھایا، اسلوب دعوت بتایا، کس طریقے سے جا کر دین کی دعوت فرعون کو دینی ہے۔ فقولا لہو قولا لینا، نرم طریقے سے نرم گفتگو کرنا۔ جا کر جب آپ کی زبان سیدھی ہو، زبان سچی ہو، مٹھاس پر مبنی ہو، دعوت کھری ہو آپ کی، وہ ایسی دعوت اثر رکھتی۔ دائی کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دعوت پیش کرتے وقت اس کا اسلوب حکیمانہ ہو، اس کا اسلوب نفرت پیدا کرنے والا نہ ہو، گالی گلوچ پر مبنی نہ ہو، حکمت کے ساتھ دعوت دین کی پیش کرے تاکہ لوگ سن کر سمجھنے پر مجبور ہو جائیں۔ دعوت انداز بتایا، فرعون کی طرف بھیج دیا۔ پھر ایک عرصہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آ گیا
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رات کے ایک حصے میں مہاجر ہونے کا، اپنی قوم کو لے کر نکلنے کا حکم دیا۔ اب جدھر ہجرت کر کے جا رہے ہیں آگے دریا بہتا ہے، پانی پانی ہے، اور جب نکلے تو فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی، ایک اور علامت اور نشانی ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پانی کے اوپر مارا، اللہ تعالیٰ نے وہاں راستہ پیدا کر دیا، پانی بڑے بڑے برف کے تودوں کی صورت میں جم کر سائیڈوں پہ کھڑا ہو گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو وہ اپنی فوجوں کو لے کر اس راستے پہ چل پڑا۔ جب فرعون اپنی فوجیں لے کر اس راہ پہ آیا، اللہ نے پانی جاری کر کے پہلے کی طرح اس کو غوطے دے کر غرق کر دیا پانی میں، فرعون ڈوب گیا۔ پھر دوسری طرف میدان تیہ میں کچھ عرصہ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگائی، آپ ان کا خیال کریں، خود تورات لینے چلے گئے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، جتنا عرصہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت پیش کرتے رہے، اس وقت تورات ابھی نہیں آئی تھی، تورات آسمانی کتاب تھی، لیکن فرعون کے ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کس وحی کی روشنی میں دعوت دیتے رہے؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، میں اس کو حدیث موسیٰ سے ہی تعبیر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو تھی اس کی روشنی میں فرعون کو دعوت ملتی رہی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے پیغمبر تھے، اللہ نے کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف وحی کی۔ ان پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی وحی کی صورت میں دی، اور تورات کے سوا حدیث موسیٰ بھی وحی کی صورت میں تھی، جس وحی کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے۔ تو جب پہلے نبی پر کتاب کے سوا بھی وحی تھی، تو ہمارے پیغمبر پر قرآن کے سوا حدیث محمد جس کو ہم کہتے ہیں، اس وحی کا انکار کیوں کیا جا سکتا؟ دوسری بات، فرعون وہ کتاب موسیٰ جو تھی، تورات جو تھی، اس کا منکر نہیں ہو کر مرا، وہ تو آئی نہیں تھی۔ فرعون حدیث موسیٰ کا منکر تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے جو آج قرآن کرتا ہے اور نبی کی حدیث کو مانتا نہیں ہے، وہ فرعون کے راستے پر چلتا ہے، وہ حدیث محمد کا منکر ہو کر وہی طریقہ اپنائے ہوئے ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اپنایا تھا۔ تو ہمارے نزدیک قرآن بھی وہی ہے اور پیغمبر کی حدیث اور سنت بھی وہی ہے۔ یہ دو چیزیں، اسی سے ہمارا عقیدہ نکلتا ہے، اسی سے ہمارے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، اسی وحی کی روشنی میں ہم اپنے معاملات زندگی طے کرتے ہیں۔ باقی لوگ نام ضرور لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی محبت کا دم ضرور بھرتے ہیں، صدقے واری ضرور جاتے ہیں، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باری ہوتی ہے، آپ کی اتباع کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی حدیث اور سنت کا موقع محل آتا ہے، پھر نبی کی حدیث اور سنت پسے پش ڈال دیتے ہیں اور غیر نبی کی باتوں کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ تو اہل حدیث کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، احترام، عزت، وقار تمام اہل علم کا مد نظر رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر تو اماموں کی بے احترامی کرتے ہیں۔ ہم ہر امام کی عزت اور اس کی تکریم کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں یا امام احمد ہوں، امام داؤد ظاہری ہوں یا امام سفیان ثوری ہوں، اور امام سفیان ابن عیینہ ہو یا حماد ابن سلمہ ہو یا حماد ابن زید ہوں یا دیگر ائمہ ہے، امام بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد و ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، دارقطنی، دارمی، بہقی، حاکم ہو، امام ابو احمد حاکم الکبیر، جتنے کبار ائمہ حدیث و فقہا آئے ہیں،
سب کی عزت اور اکرام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان میں کوئی بھی واجب الاطاعت اور واجب الاتباع نہیں ہے۔ یہ سب راہبر ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن راستہ وہ جو محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کی حدیث آ جاتی ہے، سنت آ جاتی ہے، پھر اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی سنت کو لیا جائے گا۔ ان کی بات کی تو تعویل ہو سکتی ہے، ہم نبی کی بات کی تعویل ان کے مقابلے میں نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہے، وہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی پاک کی حدیث سامنے آ جائے اور ایک طرف ان کے امام کا قول ہو تو قول امام کی تعویل نہیں کریں گے، حدیث رسول کی تعویل کریں گے۔ میں بڑی مشہور مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے معاشرے میں آج کل آئے روز طلاق کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے 3 ماہ سے لگاتار کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوگا جس دن طلاق کا کسی نے مسئلہ نہ پوچھا ہو، فتویٰ لینے کوئی نہ آیا ہو۔ ہمارے مشائخ بھی موجود ہیں، شارح بخاری حافظ عبدالستار احمد صاحب حفظہ اللہ سے بھی پوچھ لیجئے، اکثر لوگ طلاق کا مسئلہ واقع ہوتا ہے رجوع کرتے ہیں حدیث سے۔ جب طلاق 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 کہہ کر تینوں فائر اکٹھے مار دیتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، اپنے مولوی اور مفتی کے پاس جائے گا تو وہ بڑی معصومیت سے کہے گا آپ حلالہ کروا لیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آئے گا، ہم کہیں گے آپ کا ایمان بھی بچے گا، آپ کا پیسہ بھی بچے گا، آپ کی عزت بھی بچے گی۔ ادھر جاؤ گے نہ ایمان بچے گا، نہ عزت بچے گی، نہ دولت بچے گی۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے؟ سنن ابن ماجہ میں، نسائی میں، حاکم میں، دارقطنی میں، ابن حجر نے فتح الباری میں، کئی کتب میں حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ترجمہ اس کا میں اکثر کرتا ہوں، ایک بریلوی عالم گزرے ہیں پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نیچے صحیح مسئلہ بیان کر کے وقفہ بعد وقفہ 3 طلاقوں کا، تو پھر لکھا کہ آج کل اس کا حل باعث صد نفرین حلالہ کی صورت میں نکال لیا گیا۔ 100 بار نفرت کے قابل جو عمل ہے باعث صد نفرین حلالہ کی صورت میں نکال لیا گیا۔ پھر یہ حدیث پیش کی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ پیر کرم شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ پیر کرم شاہ صاحب نے کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں۔ اب یہ حدیث آ گئی، فقہ حنفی کا ایک بڑا مشہور متن ہے کنز الدقائق، اس کی ایک شرح ہے مستخلص الحقائق۔ مستخلص الحقائق جو دہلی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 126 ہے، جو کابل سے چھپی ہے۔ کتاب الطلاق صفحہ 199 ہے، اس میں لکھا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو وہ کہتا ہے اللہ اراد باللہ عن الرحمہ۔ نبی پاک نے تو فرمایا حلالہ کرنے کروانے والا لعنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اب وہ تعویل کیا کر رہے ہیں لعل اراد باللہ عن الرحمہ، شاید نبی پاک نے لعنت سے مراد رحمت لی ہے، کرنے والا بھی رحمت کا حقدار اور کروانے والا بھی رحمت کا حقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعویل ہے، قول امام کی تعویل نہیں ہے۔ یہی وجہ تھانوی صاحب کا ایک خط تذکرۃ الرشید میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے ایک تقلید کرنے والے مقلد کے پاس جب کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو اس کے امام کے قول کے خلاف ہوتی ہے تو کہتے اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کے دل میں اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے، میں اس حدیث کا انکار ہی کر دوں، یہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے۔ اور اگر انکار نہ کر سکے تو تعویل کی فکر ہوتی ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو۔
حدیث کا انکار نہ کر سکے تو حدیث کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، خواہ وہ بڑی دور کی کوڑی لانی پڑے، جیسے یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی عالم ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، مفسر ہو، محدث ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، باپ ہو، دادا ہو، خاندان ہو، کنبہ، قبیلہ، برادری ہو، سب نیچے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ذات ہم ان سب سے اونچی مانتے ہیں، آپ کی بات اور آپ کا ارشاد بھی سب سے اونچا رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الحج میں ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا، بتایا کہ جب طواف کرنا ہوتا ہے تو رسول پاک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے تھے اور استلام بھی کر لیتے تھے۔ تو سائل کہتا ہے ارائیت ان زحمت ارائیت ان غلبت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ بتائیں اگر ازدحام ہو، رش ہو، میں مغلوب ہو جاؤں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے تو رسول پاک کا طریقہ بتایا تھا، تو فرمایا اجعل ارائیت بالیمن، یمن سے آیا تھا نا، فرمایا یہ ارائیت اپنی یمن میں رکھ کے۔ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، آپ نے بوسہ بھی دیا، آپ نے استلام بھی کیا، جب نبی پاک کا طریقہ بتایا تو اس کے مقابلے میں تیرا ارائیت، تیرا کہ یہ کہنا آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی لئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مناقب میں امام ابن ابی حاتم رازی نے نقل کیا، علامہ سیوطی نے مفتاح الجنہ میں لکھا، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام شافعی نے مسئلے کا جواب دیتے ہوئے رسول پاک کی حدیث بیان کر دی۔ وہ بھی کوئی ایسا ہی تھا، اس کو حدیث سے ان کے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بخاری، مسلم یا دیگر کتب کی کوئی صحیح حدیث پیش کر دو جو اس کے نقطہ نظر کے خلاف ہو، کہتا ٹھیک ہے حدیث تو یہ، لیکن امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو امام محمد بن ادریس الشافعی نے سوال کے جواب میں ایک حدیث بیان کی، کہتا ہے امام صاحب حدیث تو یہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ غصے میں آگے فرمایا میں کسی عیسائیوں کے گرجے سے نکل کر آیا ہوں، وہ گرجا گھروں کی جو پیداوار ہے ان کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں مولوی اور پیر پادری کو رکھ لیتے ہیں۔ اشارہ تھا قرآن کے آیت کی طرف، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے مولوی غلام حسین سعیدی بریلوی عالم نے تفسیر تبیان القرآن میں، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو خدا کے سوا رب بنا لیا۔ مولویوں اور پیروں کو، احبار کا معنی مولوی کیا، رہبان کا معنی پیر، تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مولوی اور پیر پادری کی بات کو رکھنا یہ ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ تو میرے بھائیو، امام شافعی نے بتایا جب نبی کی بات آ جائے، رسول کی حدیث آ جائے، پھر کسی پیر پادری کی بات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے، اہل حدیث کا راستہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عمر سے ہی امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ ان کا بیٹا بلال، اور ایک روایت میں آتا ہے صالح، بیٹے نے کہا ابا جان حالات ٹھیک نہیں ہے، اب میں اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول ھذا، میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو اس کے بارے میں مقابلے میں یہ کہتا ہے۔ بیٹے سے ناراض ہو گئے اور مرتے دم تک پھر بیٹے سے بات نہیں کی، جسے معلوم ہوتا ہے بات اس لیے نہیں کی کہ میں اس کو نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ کہاں پیغمبر کا فرمان اور کہاں کسی کی، میں صحابی کے بیٹے کی بات جب نبی کی بات کے مقابلے میں آئی قابل احتجاج نہیں ہے، تو کسی امام مفتی مجتہد کی بات رسول کی بات کے مقابلے میں کیا اتھارٹی اور حیثیت رکھتی؟
تو اہل حدیث کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور دوسرا قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک، اللہ کہتا ہے مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. یہ نہیں کہا مجھے رب آدم کی قسم ہے، رب ابراہیم کی قسم ہے، رب موسیٰ عیسیٰ کی قسم ہے، رب کعبہ ہونے کی قسم ہے، نہیں کہا. یہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کی اضافت اور نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کہا فلا وربک، تیرا رب ہونے کی قسم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب اللہ بتا رہا ہے کہ تیرا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں، تنازعات میں جب آپ کو یہ لوگ حاکم اور فیصل نہیں مانتے نا، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ کر دیں پھر اپنے سینے میں آپ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے کوئی تنگی نہ پائیں، ویسلموا تسلیما، اچھے طریقے سے مان جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا فیصلہ آ جائے پھر سینے میں کوئی تنگی، کوئی حرج قطعاً نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس امت کے بہت سارے لوگوں نے وہ طریقہ اپنانا شروع کر دیا جو پہلی امتوں کے ساتھ ان کے نبیوں نے اپنایا. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اللہ رب العالمین نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. بیٹا باتیں نہیں کرو. گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کا ایک ٹکڑا میت کے ساتھ لگا دو، مسئلہ حل تھا. گائے کوئی بھی پکڑ کر ذبح کر دیتے، لیکن قوم موسیٰ نے ہیلے بہانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا، بوڑھی ہے، بچی ہے، جوان ہے، ہل چلانے کے لیے اس کو جوتا گیا ہے یا نہیں. وہ ذبح کرنے کے قریب نہیں تھے، سوال در سوال ہی کیے جا رہے تھے. اللہ نے کہا لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اپنے رسول سے اس طرح سوال نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. اور نبی علیہ السلام کے ایک حدیث امام ابن کثیر نے نقل فرمائی اپنی تفسیر میں، امام ابن تیمیہ نے بھی اور ابن بطہ نے بھی کتاب الحیل میں، لا ترتقبوا مرتقبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل. جن کاموں کا ارتقاب یہودیوں نے کیا ہے نا، تم نہ کرنا. چھوٹے چھوٹے ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ بنانے لگ جانا. ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر چربی کا استعمال حرام قرار دیا. انہوں نے کیا ہیلا کیا؟ چربی کو پگھلایا، پگھلا کر تیل بنایا، تیل بنا کر بازار بیچ کر اس کی رقم لے کر کھا گئے. کہتے ہیں چربی تو انہوں نے استعمال کی. یہ ہیلا سازیاں نہیں ہے اسلام میں. اور یہاں ہیلے پڑھائے جاتے ہیں، ہیلے سکھائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا بنایا ہوا. ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، 11 مہینے اس نے استعمال کیا، 12 مہینے سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ 11 مہینے استعمال کرتا ہے، 12ویں مہینے اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے. اب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس زکوٰۃ والا فریضہ نہیں رہا. اور جس کو دیا ہے بیوی کے نام مثلا ہبہ کر دیا، بیوی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے پاس ابھی مال آیا، سال پورا نہیں ہوا، 11 مہینے وہ رکھے، پھر 12ویں سے پہلے پھر خاوند کو ہبہ کر دے. نہ عورت پر زکوٰۃ نہ مرد پر زکوٰۃ. اسلام یہ ہیلے نہیں سکھاتا جو شرعی احکام کو باطل قرار دیتے ہیں. یہاں ہیلا سازیاں ہوتی ہیں. اور اہل حدیث کے سیدھی سیدھی بات ہے اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ بات آ جائے جو قرآن میں ہے، جو رسول کی حدیث اور سنت میں ہے، پھر ہم کسی کی طرف بھی نہیں توجہ کرتے.
کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارے نزدیک اللہ کی بات بھی کتاب اللہ ہے، نبی کی بات بھی کتاب اللہ ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری کتاب اللباس میں، صحیح مسلم کتاب اللباس میں، تفسیر طبری سے امام ابن کثیر تک جتنے علماء نے قرآن کی تفسیر بالروایت نقل کی ہے، سب نے یہ حدیث بیان کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حدیث بیان کی، کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن والمغیرات لخلق اللہ. جو عورتیں جسم گود کل نیل یا سرما برتی، آج کی زبان میں کہہ دوں ٹیٹو بناتی ہیں. یہ پہلوانوں نے بھی بنائے ہوتے، ڈرائیور طبقہ نے بھی. یہ پٹھان ہمارے کئی دوست احباب، کسی نے اسی پھول بنایا، کسی نے بازو پر نام لکھا ہوا ہے، جلد کے اندر وہ ثبت ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کام کرنے والی اور کروانے والی عورتوں پر لعنت ہو. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات. متنمسات تھریڈنگ کرتی ہیں، چہرے کے بال نوچتی ہیں. بالخصوص امام ابو داؤد نے ذکر کیا، بالخصوص کیا کرتی ہیں؟ یہ جو بھووں کے بال ہیں اکھاڑ کر بریک کرتی ہیں. والمتفلجات، اور اپنے دانتوں کے اندر سوراخ پیدا کرتی. کیوں؟ للحسن، خوبصورتی کے لیے، فیشن کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے. المغیرات لخلق اللہ، یہ عورتیں اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والیاں ہیں. جب یہ بات عبداللہ ابن مسعود نے کی، ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا اٹھی، اس نے کہا اے ابن مسعود ایسا کام کرنے والی عورتوں پر لعنت کر رہے ہو. کیا جواب دیا؟ ما لیا لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایسے لوگوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر لعنت رسول پاک نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہو فی کتاب اللہ تعالی، فرمایا یہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود ہے. اب وہ بی بی کتاب پڑھی ہوئی تھی، ہماری عورتوں کی طرح تو نہیں تھی نا. ہم دنیا کی تعلیم میں تو بڑا آگے بڑھا کر لے کر جاتے ہیں. بچہ 3.5 سال کا ہو جائے ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے، پلے میں جائے گا، پھر پریپ نرسری میں جائے گا، پریپ میں جائے گا، پھر جا کر 1 سے آگے پھر اچھے سے اچھا سکول ڈھونڈیں گے دنیا کی تعلیم کے لیے. مہنگی سے مہنگی فیسیں برداشت کریں گے، بہترین لباس دیں گے. اگر دور کا مسئلہ ہے تو سواری کا ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے. بچے جب سکول سے پڑھ کر واپس آئیں گے اس کے بعد اگلا پھر مرحلہ شامل ہو جاتا ہے اچھی ٹیوشن، اچھا ٹیچر، تاکہ وہ سکول کا سبق اس کو ازبر کروائے. دنیا کی تعلیم میں دن رات مگن ہے. اور بچیوں کو بالخصوص پھر بڑے بڑے لمبے چوڑے کورس کروا کے. ہم دنیا کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے تابع رکھ کر پڑھو، دین کی تعلیم کو مقدم رکھو، دنیا اس کے ماتحت رکھو. یہ نہیں ہے دین پسے پش ڈال دو اور دنیا کی تعلیم کو سر پہ چڑھا لو. دین کی تعلیم مقدم ہے جس کا قیامت والے دن حساب ہونا اور پوچھا جائے گا. بلکہ رسول پاک شکوہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یقیناً میری اس قوم نے قرآن چھوڑے رکھا تھا. تو جس کا پوچھ رہے ہیں اس کی تعلیم کی فکر ہی کوئی نہیں. اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو. عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابن عباس کی خالہ بھی تھی میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا. اور کبھی کبھی عبداللہ بن عباس جب آتے تو اپنی خالہ کے گھر ہی آرام فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ کی باری تھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. آپ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوئے، ابن عباس بھی ادھر ہی تھے، یہ بھی اٹھ گئے. رسول اللہ حاجت کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے. ابن عباس نے دیکھا آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں. جو بندہ بیت الخلاء جاتا ہے اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کا ایک برتن بھرا اور بیت الخلاء کے باہر رکھ کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے، دیکھا کس نے باہر بھی پانی کا برتن بھر کے رکھا ہوا ہے. گھر والوں سے پوچھا یہ پانی کا برتن کس نے رکھا ہے؟
آپ کی اہلیہ نے بتایا وہ عبداللہ بن عباس رکھ گئے. نبی پاک نے دیکھا عمر میں تو چھوٹا ہے لیکن اس کو یہ تو پتا ہے نا جو بیت الخلاء میں جاتا ہے اس کو قضاء حاجت کے لیے پانی کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ بوجھ بچے میں دیکھی تو کیا دعا فرمائی, اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین. اے اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو اپنی کتاب کا علم اور دین کی فقاہت نصیب کر. تو رسول اللہ کی دعا اتنی رنگ لائی. پھر ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے لیکن فقہی مسائل میں بڑے بڑے صحابہ سے آگے نکل جاتے تھے. صحیح بخاری میں ہی موجود ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ کال کرتے تھے, کبار صحابہ کی مجلس میں چھوٹے صحابی عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا کرتے تھے. آجائیں عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاتے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کبار صحابہ کی میٹنگ میں بلائے جاتے تھے؟ رسول اللہ کی دعا قرآن فہمی کی لگی ہوئی تھی اور قرآن پاک کی تفسیر میں بڑے بڑے صحابہ سے آگے نکل جاتے تھے. تو آج ہمیں اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کی تعلیم کے اوپر لگانا چاہیے. بچوں کو بچیوں کو رب کے قرآن کی تعلیم اول فرصت میں سب سے مقدم رکھ کر دینی چاہیے اور دنیا کی تعلیم اس کے تابع رکھنی چاہیے. تو وہ عورت ام یعقوب نامی اٹھی اور کہتی ہے ابن مسعود تم ایسا کام کرنے والی عورتوں پر لعنت کر رہے ہو. تو فرمایا مالی لا الانو من لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ تعالی. میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. وہو فی کتاب اللہ تعالی. یہ جو مسئلہ میں نے کیا میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا, کتاب اللہ میں موجود ہے. تو اس بی بی نے کیا کہا, قرأت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ. دو تختیوں کے درمیان جو اللہ کی کتاب کا نسخہ ہے میں نے اس کو پڑھا ہے. ما وجدت فیہ, جو بات تم کہہ رہے ہو نا یہ میں نے کتاب اللہ میں نہیں پایا. ابن مسعود بھی بڑے فقیہ تھے, قرآن اور سنت کو گہرائی سے سمجھنے والے تھے. کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اللہ کی بندی لو قراتی ہے لوجدتی ہے. اگر تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا ضرور مسئلہ کتاب میں پا لیتی. مطلب تھا سمجھ کر سوچ کر تدبر سے تفکر سے تم نے قرآن سیکھا ہوتا پڑھا ہوتا یہ مسئلہ کتاب میں آ جاتا. قرآن خالی ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اس کی شدیں مدیں اور جزمیں سیدھی کر لیں یا مخارج صرف اس لیے نہیں ہے. یہ جو اہل ایمان کی صفت یتلونہ حق تلاوتہ ہی کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. حق و تلاوہ خالی مخارج کی درستگی کا نام نہیں ہے. اسی عبداللہ ابن عباس سے ہی پوچھو جنہیں اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ ان کو قرآن کا علم دے. امام بخاری صحیح بخاری میں لائے, امام طبری اپنی تفسیر میں لائے, اور علی بن ابی طلحہ کی سند سے جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر مطبوع ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. یتلونہ حق تلاوتہ کا معنی ایتبعونہ حق تتبعہ. جس طرح قرآن کی پیروی کا حق ہے اس طرح پیروی کا حق ادا کرتے ہیں, قرآن کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ معنی امام بخاری نے قرآن سے ہی لیا ہے. پھر امام بخاری نے تفسیر بیان کر کے ساتھ قرآن کی آیت کو اشارہ دیا والقمر اذا تلاہا. جب مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چاند نکل آتا ہے والقمر, چاند کی قسم ہے, اذا تلاہا, جب وہ شمس اور سورج کے پیچھے آتا ہے. اس طلا سے امام بخاری نے یتلون کا معنی کیا ہے یتلونہ, اور ابن عباس نے بھی یتبعونہ, قرآن کی اتباع کرتے ہیں, قرآن کے پیچھے چلتے ہیں, قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو قرآن خالی ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, قرآن فہمی پیدا کرنی چاہیے. تو ابن مسعود کہتے ہیں لو قراتی ہے لوجدتی ہے, اگر تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا ضرور یہ بات کتاب اللہ میں پا لیتی. پھر کیا فرمایا, دیکھیں فقیہ آدمی کا مسئلہ, فرمایا اما قراتی, کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو, جس سے اللہ کے نبی روکے اسے روک جاؤ.
کہتی ہاں یہ آیت تو قرآن میں ہے. تو فرمانے لگے جب یہ آیت قرآن میں ہے تو جو مسئلہ تمہیں میں بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے ہی تو بتایا ہے. تو نبی کا بتایا وہی تو کتاب اللہ ہے. آپ دیکھیے اسی طرح حدیث اسیب صحیحین میں ایک صحابی کا بیٹا کسی کے گھر مزدوری کرتا تھا. دوران مزدوری اس سے جرم ہو گیا. اس نے وہاں پر جس گھر میں مزدوری کرتا تھا عورت سے زنا کر لیا. جب لڑکے کے باپ کو پتا چلا تو اس نے اپنے بیٹے کی گناہ کی تلافی کے لیے معافی کے لیے 100 بکریاں اور ایک غلام فدیے کے طور پر نکالا تاکہ میرے بیٹے کا گناہ معاف ہو جائے. اس کو بتایا گیا تیرے بیٹے کے جرم کا یہ کفارہ نہیں ہے, اس کو سزا لگے گی. کیس آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لڑکے کا باپ بھی آ گیا, عورت کا خامند بھی آ گیا. نبی علیہ السلام نے جب وہ کیس سما کیا, سماعت کے دوران پھر آپ نے فرمایا, وہاں پہ کیس سن رہے تھے تو وہ لڑکے عورت کا خامند کہنے کا فقط تھے بیننا بکتاب اللہ, آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کریں. تو وہ لڑکے کا باپ سیانا تھا, وہ کہنے لگا آپ ضرور ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کریں گے. تو اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کرنا تھا تو فرمایا واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ, اللہ کی قسم میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا یہ 100 بکریاں اور ایک غلام ردت علیہ کا تجھے واپس کر دیے جائیں گے. وَعَلَبْنَ کا جلد و میعَتٍ وَتَغْرِیبُ عَامٍ, تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے, 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیں گے, اس علاقہ بدر کر دیں گے. اور فرمایا وَغْدُ یا اُنَیسُ الْمَرَةِ هَذَا فَنِطَرَفَتْ فَرْجُمْهَا, انیس صبح سویرے جاؤ اس آدمی کی بیوی سے تفتیش کرو, پوچھ گچھ کرو, اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے اس کو رجم کر دینا. کیا فیصلہ ہوا؟ غیر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے, سال کی جلاوطنی, اور شادی شدہ ہو تو رجم. کیا یہ تفصیل قرآن میں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف کوڑوں کا ذکر ہے. یہ پوری تشریح رسول کی حدیث سے ملتی ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ, اللہ کی قسم تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. معلوم ہے پیغمبر کا فیصلہ کتاب اللہ ہی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث والے ہیں. قرآن بھی کتاب اللہ ہے, نبی کی سنت اور حدیث بھی کتاب اللہ ہے, اور ہمیں انہی 2 چیزوں کی پیروی کا حکم ہے. بار بار قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجئے اگر اللہ سے تم محبت رکھتے ہو فاتبعونی, میرے پیچھے پیچھے چل پڑو, میرے نقش قدم کو اختیار کر لو, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو رسول پاک کی عملی محبت ہمیں اپنانی چاہیے. خالی زبانیں دعوے میں صدقے میں واری یا رسول اللہ کے نعرے یہ کام نہیں آئیں گے. کام کیا آئے گی؟ بات رسول اللہ کی عملی محبت, آپ کے لائے ہوئے دین کی پیروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مسئلے اس امت کو دیے ان مسائل کو اختیار کر کے ان کے مطابق اپنی سیرت صورت کو ڈھال لے. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک درس میں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, سورۃ اعراف کی 30 آیت, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا اس کے پیچھے چل پڑو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے علاوہ دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو. کہنے لگے ما انزل کی پیروی کا حکم ہے, منزل من اللہ کی, منزل من اللہ کتاب و حکمت ہے. اس کی پیروی تب ممکن ہے جب ہر بندہ 3 چیزوں پر عمل کر لے. نمبر 1, اس کی فکر و عقل وحی کے تابع ہو. فکر و عقل, سوچ فکر عقل جو اللہ نے دی اس کو وحی کے تابع رکھے. اپنی فکر اور عقل کو وحی پر حاکم نہ بنائے, بلکہ عقل کے ساتھ وحی کو سمجھنے کی کوشش کرے. نہ سمجھ آئے پھر غور کرے, نہیں سمجھ آئی تو یہ نہ کہے یہ عقل کے خلاف ہے, رد کر دے. فکر و عقل بھی وحی کے تابع ہو. نمبر 2, قول و عمل بھی وحی کے تابع ہو. جو بات کرے وہ بھی وحی کے مطابق ہو, جو کام کرے وہ بھی وحی کے مطابق ہو. اور نمبر 3, صورت و شکل بھی وحی کے تابع ہو. اور سر تا پاؤں
اس کا چہرہ، اس کا لباس وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہو، تو فکر و عقل بھی وحی کے تابع، قول و عمل بھی وحی کے تابع، صورت و شکل بھی وحی کے تابع۔ یہ تین چیزیں وحی الہی کے قرآن اور سنت کے تابع کر لیں، ہر شخص سچا محب اور سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، مختصر دیتا ہوں۔ کیا رات گئے تک پروگرام، مجالس، کانفرنسز، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو پوری رات عبادت سے منع کیا ہے۔ یہ پوری رات عبادت سے روزانہ نہیں منع ہے، بعض مخصوص حالات ایسے بھی ہیں کہ آپ خود بھی جاگیں اور صحابہ کو بھی جگائیں، لیکن آپ یہ یاد رکھو، دعوت کا جو طریقہ ہے، اگر قوم اکتانے والی نہ ہو، قوم دلچسپی کے ساتھ سنے، پھر لمبے واز بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث پہ نقل کی ہے، نبی علیہ السلام بعض اوقات کیا کرتے تھے، لمبا واز نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ بتائی، کراہت السامۃ علیکم، کہیں تمہارے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اگر قوم سننے والی ہو تو پھر واز جتنا لمبا بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر قوم سو رہی ہے اور مولوی دھکے سے سنائے جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دوسری دلیل نوح علیہ السلام کی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی دعوت دی ہے، دن کو بھی دعوت دی ہے، تو جب تک قوم سنتی ہے اس کو سنایا جا سکتا ہے۔ ہم پہلے انسان ہیں یا مسلمان ہیں؟ میرے بھائیو، پیدا انسان ہوئے ہیں اور انسان بھی مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پیدا انسان ہوئے ہیں اور انسان مسلم پیدا ہوئے ہیں، اکٹھا ہی مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہے اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، اور ترمذی کی ایک روایت میں او یشرقانہ، یا اس کو مشرک بنا دیں۔ تو انسان اور مسلم ہونا یوں سمجھو لازم ملزوم ہے۔ آپ انسان کے گھر پیدا ہوئے اور خواہ یہودی کے گھر ہی ہوں، انسان ہے اور مسلمان ہے۔ آگے پھر جب بڑے ہوتے ہیں پھر شریعہ احکام لاگو ہوتے ہیں، پھر یہودی کو بن جاتا ہے کوئی عیسائی۔ جماعت حدیث والے خود کو وہابی کہتے ہیں، اسلام کے ساتھ جماعت کا پرچار کرتے ہیں۔ وہابی کا اصل میں لغوی معنی دیکھو جس وجہ سے کہتے ہیں، وہاب کو ماننے والے۔ اصل میں یہ نام دشمنان اسلام، توحید کے مخالف، بدعت کو اختیار کرنے والے لوگوں نے دیا، اور ہمیں کہنا شروع کر دیا وہابی ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ محمد بن عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے، ایک طرف ہمیں کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ محمد عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ دو متضاد دعوے کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب وہ ایک نیک سیرت مسلمان عالم تھے، جو دعوت انہوں نے قوم کو دی، اس سے پہلے تو تمہارے انفی علماء کرام بھی وہی دعوتی دیتے تھے۔ میرے پاس یہاں گاڑی میں کتاب موجود ہے، سیف اللہ، کتاب کا نام ہے سیف اللہ علی من قذب علی اولیاء اللہ، علامہ صنع اللہ حنفی حلبی کی کتاب ہے۔ جس وقت یہ فوت ہوئے ہیں، محمد بن عبد الوہاب 5 سال کے بچے تھے۔ اس وقت محمد عبد الوہاب کی دعوت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جو وہ قوم کو سناتے تھے جس کا منسوب کیا ہے، اس سب میں یہ جتنا آج قبروں کے اوپر شرک ہے، ذبیحے ہیں، سب کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب کے ہم مقلد نہیں ہیں، لیکن جب انہوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا تو ہم نے اس کی تعویل کر لی کہ وہابی وہاب کو ماننے والا۔ وہاب اللہ کا نام ہے جس کا معنی بہت زیادہ دینے والا، انکا انتل وہاب، وہاب کو ماننے والا۔ یہ ان کے نام دینے پر ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، وگرنہ ہم مسلمان ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ کہتے ہیں جی علماء کرام کے نام شیخ الحدیث، مناظر اسلام، یہ اس طرح کے جو القابات ہیں نا، ایک بات تو یہ ہے غیر موجودگی میں تو آپ اگر کسی کو واقعہ ہی ان عہدوں کا حقدار سمجھتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کے کتنے مناقب بیان کیے، فضائل بیان کیے، محدثین کے ہاں یہ طریقہ رائج رہا۔ جرح اور تعدیل کی جتنی کتابیں آپ پڑھ لیں گے، شیخ، ثقہ، صدوق، جو کسی کے متعلق سمجھتے تھے کہ یہ نوصاف کا حامل ہے، ہاں کسی کے منہ کے اوپر تعریف مت کیجئے، کیونکہ آپ نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاقصوا فی وجوہہم التراب، جب تم مدح سرائی کرنے والوں کو دیکھو جو چہرے کے اوپر سامنے ہی مدح سرائی کر رہے ہیں تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اس سے غرور اور تکبر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اجتناب کیا جائے اس سے۔ کانفرنس نعرہ بازی علماء کی تقاریر کے دوران اٹھ کر تو
کانفرنس کے دوران ادب کے ساتھ کان لگا کے دعوت کو سننا چاہیے، یہ طریقہ اسلام کا ہے۔ نعرے تو لوگ آپ کو گرمانے کے لیے لگاتے ہیں لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہیں ایسا ہو۔ نماز تہجد کی اذان کتاب و سنت سے ثابت ہے، تہجد کا نام دے یا نہ دیں، فجر کی نماز سے پہلے اذان دینا ثابت ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم۔ بلال رات کو اذان دے دیتا ہے، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رمضان کے لیے ہے، اس میں تو کھانے پینے سحری کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام غیر رمضان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ نسائی شریف میں حدیث ہے، آپ نے ایک دن حضرت انس کو بلایا، فرمایا انس جاؤ جا کر میرے لیے سحری کا انتظام کرو، تو یہ اس وقت آپ نے بلایا۔ نسائی میں اس کی تصریح، حضرت بلال اذان دے چکے تھے، اذان بلال کے بعد حضرت انس کو بلایا، سحری کا انتظام کرنے کے لیے کہا، انہوں نے وہ گئے کہیں سے مختلف چیزیں کھجوریں وغیرہ اکٹھی کر کے سحری لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ انس کسی اور بندے کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ، میں اکیلا سحری نہیں کھاؤں گا، میرے ساتھ مل کر سحری کھائے۔ پھر ایک اور آدمی ڈھونڈ کر لائے، پھر سحری کی، اس کے بعد نماز فجر کی اذان ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے۔ اب اس کو نام کوئی جو مرضی آپ دے لیں، اذان اللیل کہہ لیں یا یہ کہہ لیں، جو قیام کر رہا ہے جیسے حدیث میں وجہ بتائیے وہ واپس پلٹ آئے، جس نے سحری کھانی ہے وہ سحری کا انتظام کر لے، اذانیں دو ثابت ہیں۔ یہ نعرہ مار نہیں ہے، یہ اب ایک نئی شکل آ گئی ہے، پینا فلیکس اشتہارات پر علماء کی تصاویر پرنٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنی شرعی حد تک گنجائش ملتی ہے اس کے اندر رکھیں اس کو۔ مثلا آپ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کی حد تک رکھیں، لیکن یہ تصویریں نکال کر پینا فلیکسوں پر لگانا، اسی طرح باہر پوسٹر آویزاں کرنا، ان تصاویر سے اجتناب کیجیے، کیونکہ شریعت سے جتنی کو رخصت ملتی ہے۔ چلو یہ بھی وہی بات ہے، سبحانک اللہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا۔ حضرات گرامی نہایت عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت فرما رہے تھے سرمایہ جماعت مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ سٹیج پہ اس وقت جگر گوشہ علامہ شہید علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ تشریف لا چکے، اور نہایت چند لمحوں کے بعد آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔